آج کے شو میں بجٹ ہاؤسنگ سیکٹر کو ریلیف یا بحران مزید سنگین؟ ہاؤسنگ سیکٹر معاشی ترقی کا انجن، بلند ٹیکس، مہنگے قرضے، بڑھتی ہوئی تعمیراتی لاگت اور پیچیدہ ریگولیٹری نظام، پراپرٹی ٹرانزیکشنز پر ٹیکسوں میں کمی، ود ہولڈنگ اور ایڈوانس ٹیکسز کے نظام میں اصلاحات، متوسط آمدنی والے طبقے کے لیے خصوصی مراعاتی اسکیموں کی سفارشات۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان۔ ناظرین، ریل اسٹیٹ کے شعبے کے لیے بجٹ میں کیا اناؤنس ہو سکتا ہے، ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے کیا اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہیں، چیئرمین عباس سے آج پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اب تک جو کی فگرز ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پی ایس ڈی پی 987 بلین روپیز کی ہے، اب ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ سیمنٹ کے اوپر، الائڈ انڈسٹریز کے اوپر، خاص طور پہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی پر کیا پڑ سکتا ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہوگا بنیادی۔ پھر اس کے بعد اہم ترین جز جو آج پروگرام میں ضرور گفتگو کریں گے وہ جو گورنمنٹ کا فائنینسنگ پروگرام ہے مورگیجز کے حوالے سے۔ اب یہ تقریباً 3.2 ٹریلین روپیز کا پروگرام ہے، یہ 5% پہ اگر لون دیا جائے گا اپ ٹو 10 ملین، تو یہ تقریباً جو کائبور ریٹ اس پر چل رہا ہے مارکیٹ کا اس سے کہیں کم ریٹ ہوگا۔ ڈیفینیٹلی اس کا ایک بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے ہاؤسنگ انڈسٹری کے اوپر، جو لیکوڈیٹی ہے مارکیٹ میں بڑھ سکتی ہے اور خاص طور پہ جو لوگوں کی پرچیزنگ ہے اس پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ اس کا دیکھا جا سکے گا۔ دوسری اہم بات جو ٹیکس رجیم میں چینجز متوقع ہیں وہ 7E کو نلیفائی کرنا ہو، خاص طور پہ ان لائن ود دا ایف سی سی ڈیسیشن جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کے مطابق ہو، یا پھر اس کے علاوہ 236K 236C امول پراپرٹی پہ ٹیکسز، یا ٹیکس رجیم کے اندر جو متوقع چینجز ہیں سیل اور پرچیز کے حوالے سے آف اموول پراپرٹی، اگر اس میں کمی ہوتی ہے اس ٹیکس رجیم کے اندر تو وہ کیا امپیکٹ لا سکتی ہے آن دا سیکٹر ان ایٹ ہول دیکھا جائے ریل اسٹیٹ پہ، پھر خاص طور پہ جو آپ کے جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے اس پر اس کا امپیکٹ کیا پڑ سکے گا۔ اس کی اہمیت ہے سیکٹر کی یقینی طور پر، ہم اسے کئی بار بتا چکے ہیں اور آپ کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں، یہ ایک ہی نہیں، اس کے ساتھ کئی درجنوں انڈسٹریز اور ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں۔ جب کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو سٹیل، سیمنٹ، اس کے ساتھ دیگر الائڈ انڈسٹریز جو ان کی کنسٹرکشن، ان کی ایکٹیویٹی ہے وہ کوریلیٹ کرتی ہے، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ اگر ایز این ایسٹ کلاس اس سیکٹر کو لے کر کچھ پازیٹیو میجرز اناؤنس کرنے جاتی ہے، فائنینسنگ کے حوالے سے آپشنز دیتی ہے، ٹیکس رجیم میں کچھ چینجز لے کر آتی ہے، تو اس کا کیا امپیکٹ اس سیکٹر پہ پڑے گا، آج ڈیٹیل میں آباد کے چیئرمین جو حسن بشیر صاحب ہیں ان سے اس پہ گفتگو ہوگی۔ پھر کرپشن کے الزامات کی زد میں یہ سیکٹر رہا ہے، اس سیکٹر کی طرف سے کمپلینز گئی ہیں کرپشن کی کہ جو زمینوں کی، سرکاری زمینوں کی بندر باٹ ہے خاص طور پہ سندھ میں، صوبہ سندھ میں، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور یقینی طور پر یہ جو چینج آف ہارٹ ہے ایٹ دا گورنمنٹ سائڈ، کیونکہ یہی حکومت آج سے چند سال پہلے تک یہ باقاعدہ آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں مضرا کی کہ کس طرح اس سیکٹر کے اندر فائلوں کا کام ہوتا ہے، ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتا، بلیک اکانومی کو یہ فلرش کرتا ہے۔ تو آخرکار یہ سڈن چینج آف ہارٹ کیوں آیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ٹیکس رجیم کے ساتھ ساتھ دیگر میجرز اناؤنس کرنے جا رہی ہے، انیشیٹوز فار دا ریل اسٹیٹ سیکٹر، آخرکار کیوں کرنے جا رہی ہے؟ کیا ایسی پازیٹیو چینجز آئی ہیں اس سیکٹر میں یا اس سیکٹر کو لے کر جو گورنمنٹ کے مائنڈ سیٹ میں، اور کیوں آئی ہیں؟ تو ویل آسک دس آلسو۔ اچھا، اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو آباد نے مطالبہ کیا ہوا تھا کہ جو ایف بی آر ریٹ اور ڈی سی ریٹ ہے اس کی انوملی کو ختم کیا جائے بیفور دا بجٹ اناؤنسمنٹ، تو یہ آخرکار کیوں نہیں ہوا اور کب ہوگا اور اس سے ہونے سے کیا فرق پڑے گا، یہ سوال بھی آج پروگرام میں ہم ضرور اٹھائیں گے۔ آپ کو اس سے پہلے کیونکہ اکنامک سروے اور دیگر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، ہم اس آج سیکٹر پہ فوکس کریں گے اسپیسیفکلی کہ آخرکار کیا اس میں میجرز گورنمنٹ اناؤنس کر سکتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس بجٹ کو لے کر کافی خدشات، تحفظات، صوبوں کے، وفاق کے، آئی ایم ایف کو منانا، پھر صوبوں کو منانا، پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر کولیشن پارٹنرز کو لے کر آنا، پی ایس ڈی پی کے آؤٹ لیز کے اوپر جو سوالات تھے اس پر ایک لے کر آنا، ڈویژنل پور اور فیڈرل ریونیو کا جو شیئر ہے وہ کس طرح تقسیم ہوگا، اس پر جو محصولات کا جو پول ہے اس کی تقسیم کے حوالے سے جو خدشات اور سوالات تھے مختلف صوبوں کے، اس کو ان کو ایڈریس کرنا، ان کو ٹیکل کرنا۔ تو یہ بجٹ جو ہے، اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو این ای سی کا اجلاس ہے جو فائنلی ہوا وہ کتنی بار ڈیلے ہوا، پھر یہ جو بجٹ کی ڈیٹ ہے اس کی اناؤنسمنٹ کے اندر کتنی بار تاخیر ہوئی، تو یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ بڑا جسے کہا جائے کہ انسرٹن ہے، اور جس طرح انسرٹنٹی پریویل کی ہے وہ یقینی طور پہ تمام سیکٹرز، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس نے امپیکٹ کیا ہوگا۔ میں چند گفتگو جو مختلف وزراء آ کے کرتے رہے آپ کو بتاتے ہیں، یعنی احسن اقبال صاحب نے جو اس سے پہلے پی ایس ڈی پی اور ڈیولپمنٹ آؤٹ لے کے بارے میں گفتگو کی تھی، کیا کہا تھا پلاننگ منسٹر نے، آپ کو سناتے ہیں۔ لیٹس ہیئر دس کہ احسن اقبال صاحب کی گفتگو کیا تھی۔
عائشہ صاحبہ کا سوال ہے کہ آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی تو حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے. حکومت بہت سی امارات جو ہے وہ انشاءاللہ بجٹ کے اندر آپ دیکھیں گے ایکسپورٹرز کے لیے ہم دیں گے, اور ہم حوصلہ افزائی کریں گے ان ایکسپورٹرز کی کہ جو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں گے. میں ملک کے اندر جاتا ہوں, مختلف چیمبر سے ملتا ہوں اور انڈسٹری میں جاتا ہوں, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنی شاندار صلاحیت ہے, ہمارے لوگ اتنی اچھی مصنوعات بناتے ہیں, لیکن رجحان نہیں ہے. ہم اپنے ملک میں بیچ کے بس صبر شکر کر لیتے ہیں. اور میں اب سب ایکسپورٹرز بزنس مین کو یہی کہتا ہوں کہ بھئی باہر نکلو, اتنی اچھی پروڈکٹ ہے, باہر کیوں نہیں بیچتے ہو؟ میڈ ان پاکستان کو ایک گلوبل برانڈ بناؤ اور اپنے بیگز میں سیمپل ڈالو اور چلا ایک کاٹنے نکل جاؤ ایکسپورٹ کا, باہر جا کے آرڈرز لو, منڈیوں میں جاؤ. دیکھیے چین کے آپ کو لوگ آج دنیا میں جہاں چلے جائیں وہاں پہ ان کے بزنس مین ملتے ہیں. وہ عالمی منڈیوں کو جسے کہتے ہیں نا, بالکل وہ ان کو اسکین کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کیا اپرچونٹی ہے. تو ہمیں بھی ایک بڑی اب گلوبل ویو کے ساتھ ایکسپورٹ کو فوکس کرنا ہے, اور ہم انشاءاللہ فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں اس میں ایکسپورٹرز کے لیے. پرائم منسٹر بھی ایک اپنا پیکج بنا رہے ہیں کہ جو ان کو انتظامی مشکلات ہیں ان سے نکالا جائے, ان کے لیے آسانی پیش کی جائے. لیکن بنیادی طور پہ ہمیں ایک ایکسپورٹنگ نیشن بننا پڑے. جب کوریا نے شروع کیا کام تو مجھے ایک پروفیسر نے بتایا کہ اس وقت دنیا میں وگز کا بڑا شور تھا, ایک فیشن تھا. انہوں نے کہا کہ گھر گھر جو ہیں عورتوں نے گھروں میں وگز بنانے کے پلانٹ لگا لیے, کاٹیج انڈسٹری لگا لی اور ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی. ہر گھر کے اندر وہ وگز جو ہیں وہ بنانی شروع کر دی خواتین نے. اسی طرح ہمیں بھی کاٹیج انڈسٹری کے طور پہ ہر گھر سے مصنوعات نکالنی ہے جو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. اور اب تو ای کامرس ہے, بہت آسان ہے. اس کے لیے ہم چیمبرز کے ساتھ مل کے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ پلان بنا رہے ہیں. چونکہ پاکستان کے ہر ضلع میں چاہے کوئی زرعی پروڈکٹ ہے, چاہے کوئی ہینڈی کرافٹ کی پروڈکٹ ہے, چاہے کوئی انڈسٹریل پروڈکٹ ہے, ایک پورٹ فولیو ہے جو ایکسپورٹ ہو سکتا ہے. ہمارے ایگریکلچر سے فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, انہیں پروسیس کریں, ان کی ویلیو ایڈیشن کریں, برانڈنگ کریں, تو ہم ایکسپورٹ بہت زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ سارے آپ دیکھیں گے کہ اقدامات ہم انشاءاللہ تعالی اٹھائیں گے. ناظرین, جو ایکسپورٹ انڈسٹری اور ٹیکسٹائل نے خاص طور پہ مطالبات کیے ہیں اس بجٹ سے متعلق, انہوں نے ایک فائنل ٹیکس رجیم کا مطالبہ کیا ہے کہ اس پہ ریورٹ کیا جائے. انرجی کاسٹ کے حوالے سے ایک انہوں نے کہا ہے کہ کنسیشنل جو ہے ان کو ریٹس دیے جائیں, اور دس ہیز بین اے ویری, جسے کہا جائے کہ پرولونگڈ اور سنس مینی ایئرز وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انرجی کاسٹ میں سبسڈی دی جائے. گورنمنٹ نے دی بھی ہے کئی بار. اس کے علاوہ اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی پہ انہوں نے کچھ ریلیف کی بات کی ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس آن ایکسپورٹس کا مطالبہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے. اور پھر سب میں بڑی بات جو سب میں اہم ہے, جو کارپوریٹ سیکٹر کہہ رہا ہے کہ سپر ٹیکس میں کمی ہے اس کو ریموو کیا جائے, جس کے بارے میں آواز بھی ہے کہ آلموسٹ 2% تک وہ کمی ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات احسن اقبال صاحب کی کہ جو رجحان ہے, جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹورڈز پروڈکشن ایکسپورٹ ہونا چاہیے ہمارے کاٹیج انڈسٹری کا. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ ہم ٹیکسٹائل سے نکلیں اور ڈائیورسیفائی کریں اپنے ایکسپورٹس کو, اور ایک ہی شعبے کے اندر پھنسے نہ رہیں. وہ ہر دفعہ ہمیں بلیک میل کرتی ہیں لابیز, اور ہماری گورنمنٹ سے مراد حاصل کر کے وہ اشرافیہ ہر دفعہ جو ہے اس وقت وہ آگے نکل جاتے ہیں. اور جو انکریمنٹل ایکسپورٹس کے ایٹ دا کاسٹ آف سبسڈیز, ایٹ دا کاسٹ آف امپورٹس, جو انکریمنٹل ایکسپورٹس جنریٹ ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, وہ ایک سوالیہ نشان رہتا ہے. احسن اقبال صاحب نے مزید بھی گفتگو کی تھی ڈیولپمنٹ آؤٹ لیز پہ, PSDP کیا کہا تھا؟ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ پہ مذاکرات تھے اور جو گفت و شنید تھی وہ تو مکمل ہو گئی ہے, اور PSDP کے اوپر ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے. اور ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ جو پاکستان کے چھوٹے صوبے ہیں یا کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ فنڈنگ ان کی کریں, اور اس لیے سب سے زیادہ فنڈنگ تقریباً 265 ارب کی قومی اور صوبائی منصوبوں میں صوبہ بلوچستان کی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تقریباً 195 ارب صوبہ سندھ کے لیے ہیں, اور اس سے پھر تیسرے نمبر پہ صوبہ خیبر پختونخوا کے 98 ارب روپے ہیں, اور چوتھے نمبر پہ پنجاب کے 72 ارب روپے ہیں. لیکن ساتھ ہی تقریباً 150 ارب روپیہ جموں کشمیر آزاد اور گلگت بلتستان کے لیے بھی ہے جو ریجنز ہیں. تو اس لیے ایک ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط فیڈریشن کے لیے جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو زیادہ
ترجیحی بنیادوں پر وہاں پر منصوبوں کو مکمل کیا جائے تاکہ وہ بھی ہماری قومی ترقی میں برابر کے حصے دار بن سکیں. تو سر سندھ میں کون کون سے منصوبے ہیں سر جن کے لیے آپ نے وفاق نے فنڈ دیے ہیں سر؟ دیکھیے اس سال جو ایک سب سے بڑا منصوبہ ہے جسے ہم شروع کر رہے ہیں وہ سکر حیدرآباد موٹر وے کا منصوبہ ہے, اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ دسمبر 2026 تک K4 کا منصوبہ جو وفاقی حکومت نے شروع کیا ہے اس کو ہم پایا تکمیل تک پہنچا سکیں, جس سے کراچی کے پانی کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کئی منصوبے شاہراہوں کے ہیں, نہروں کے ہیں اور اربن ڈیولپمنٹ کے ہیں جس کے لیے فنڈز مختص کیے گئے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو بڑے ایسے منصوبے ہیں کہ جن کی بہت اہمیت ہے صوبہ سندھ کے لیے. ناظرین, تو یہ ڈیولپمنٹ آؤٹ لے کے اوپر انہوں نے گفتگو کی تھی کہ پروونشل گورنمنٹس کو کیا ADPs ہوں گے, لیکن یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو پچھلے سال کا اناؤنسڈ PSDP تھا اس کا ٹارگٹ سے 44% کم 470 ارب روپے ایکچولی ڈسبرس ہوا ان دا فرسٹ 10 months آف دس فسکل ایئر. تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ ہر دفعہ اناؤنس تو ہوتا ہے لیکن ان ایکچوئل جو امبرسمنٹ یا ان ایکچوئل جو اس کی جو ان ایکچوئل جو ریلائز کیا جاتا ہے یہ فنڈ وہ ہمیشہ جو ٹارگٹس ہوتے ہیں اس سے کئی کم ہوتا ہے. جیسے اس دفعہ 10 مہینے کا اگر دیکھا جائے تو 44% ٹارگٹ سے کم ہے. تو گورنمنٹ فسکل پریشرز میں ہوتی ہے ڈیفینیٹلی ہر دفعہ, اور ہر دفعہ یہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں لیکن یہ اسکیمز ریلائز نہیں ہو پاتی جو PSDP میں اناؤنس ہوتی ہیں. کراچی کا ذکر ہوا, اس پہ ہم نے تفصیلاً K4 پہ کئی پروگرامز بھی کیے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. حسن بخشی صاحب چیئرمین آباد پروگرام میں ساتھ ہوں گے. ویل آسک ہم کہ ہاؤسنگ سیکٹر اور جو آپ کی ریل اسٹیٹ ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے بجٹ میں. آفٹر دس ویری شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب بجٹ کے حوالے سے ہاؤسنگ سیکٹر کے کیا اس پر توقعات ہیں, تحفظات ہیں, انڈسٹری کیا سفر کر رہی ہے اور کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اب فائنانس بل بجٹ کے اندر کے کیا ہو سکتا ہے. حسن بخشی صاحب چیئرمین آباد پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر بخشی صاحب. سر فرمائیں کیونکہ جو ٹیکسیشن سائڈ سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں, کون کون سی آپ پروپوزلز ہیں 7F 7E جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو امینڈ کرا جائے یا چینج کیا جائے, کہاں سے سٹارٹ 7F سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا شکریہ. دیکھیے ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہم وہ انڈسٹری ہیں جو ہائیسٹ امپلائمنٹ آفٹر ایگریکلچر سیکنڈ لارجسٹ امپلائمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. جی ہم نے گورنمنٹ سے ایک مانگی ہے کنسسٹنٹ لانگ ٹرم پالیسی ٹو بی میڈ ان کنسلٹیشن ود دی اسٹیک ہولڈرز اور گارنٹیڈ بائی لیجسلیشن, یعنی ایک ایسی پالیسی بنا دیں جو 15 سال پہ چلے, اسٹیک ہولڈرز کو ملا کے بنائیں اور اس کو لیجسلیشن سے گارنٹی کر دیں. اس وقت پچھلے 5-7 سال میں بہت ٹیکس کے نظام آئے. پہلے 100D آیا, پھر 7C آیا, پھر 7E آیا, پھر 7F آیا, پھر 236C آیا, پھر 236K آیا. ایسے انڈسٹری نہیں چل سکتی ہے. کچھ بہتری گورنمنٹ نے بجٹ سے پہلے کر دی ہے, جیسے 7E ختم ہو گیا ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے ختم کر دیا ہے, FED ختم کر دیا ہے. 236K کا جو ٹیکس ہے, جو پراپرٹی جو بھی خریدتا ہے اس پہ 3% ٹیکس تھا, اس کو ریڈیوس کر کے 1.5% کر دیا ہے, اور اس بجٹ میں ہمیں وعدہ کیا گیا ہے 0.25% کرنے کے لیے. اسی طرح 236C کا ٹیکس ہے, جب پراپرٹی کوئی بیچتا ہے تو کیپٹل گین ٹیکس ایڈوانس لیا جاتا ہے. ہم نے یہ کہا کہ ہماری کیپٹل گین نہیں ہے, یہ ہماری بزنس انکم ہے, جو کہ آپ نارمل بزنس انکم کو 7F پہ ٹیکس کر رہے ہیں. سو ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہونا چاہیے. دیو ریلائزڈ اینڈ دیو ایگزیمپٹڈ اس ایز ویل, مطلب بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو ایگزیمپٹ کیا ہے. پھر ہم نے 7F میں ایک پروپوزل انہوں نے ان کا یہ کہا ہے ایز پر دا لا کہ جو بھی ریسیٹ ہوگی اس کا 10% آپ کی نیٹ انکم ہوگی, اور اس 10% پہ 50% جو بھی ریٹڈ ٹیکس لگے گا اگر آپ بلڈر ہیں. اگر آپ بلڈر ڈیولپر ہیں تو 12.5% آپ کی نیٹ انکم ہوگی, جو بھی ریسیٹ ہے اس پہ ٹیکس لگے گا, اور صرف ڈیولپر ہیں تو 15%. ہم نے کہا ہے کہ آپ پر اسکوائر فٹ ٹیکس لگا دیں, جو فائنل ٹیکس ریجیم کی بات. جی جو 100D پہلے تھا, اگر میں 1 لاکھ اسکوائر فٹ بناتا ہوں تو 1 لاکھ اسکوائر فٹ کا ٹیکس دوں. اگر میں 10 ملین 1 کروڑ اسکوائر فٹ بناتا ہوں تو 1 کروڑ. ابھی 10% آف ریسیٹس آف بلڈرز از ڈیمڈ نیٹ انکم, اور 12.5% آف ریسیٹس
اور بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ریٹینڈ انکم 15% آف ریسیٹس ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اسکوائر فٹ کر دیں اور جو فکس. دیکھیں اس سے کیا ہو رہا ہے, انہوں نے جو قانون بنایا لوگ کیش کی ٹرانزیکشن کرنا شروع کر دیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں اس اکانومی میں, بٹ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم ایف بی آر کے دفاتر کے دھکے کھائیں اور ان کے افسران سے بے وجہ دوستی کریں. ہمارے اپنے مسائل, اپنے کام, ہمارا اپنا ٹائم اتنا مصروف ہے, سو ہم چاہتے ہیں اسٹریم لائن کر دیں. اس کے بعد ہم نے ایک چیز اور کہا ہے ان کو کہ یہ اگر آپ اسکوائر فٹ ٹیکس کر دیں گے تو اس کا 3 ٹائمز ٹیکس کلیکشن بڑھ جائے گا. آج جو ہو رہا ہے نا 7F میں, اس کا فگر لے لیں صفان صاحب, اور جو ہم پرپوز کر رہے ہیں 3 ملٹیپلائی بائی 3. نہیں, آپ لوگ پروپوز کر رہے ہیں کہ یا تو پھر 50% ریڈکشن کر دیں 7F کے جو ٹیکس رجیم ہے اس میں. آپ کہتے ہیں بلڈرز 5%, بلڈر ڈیولپرز 6.25% اور ڈیولپرز 7.5%. جی, یا تو آپ جو ہے فائنل ٹیکس رجیم میں یہ کر دیں جو آپ جو یہ آپشن دیا ہے کہ پر اسکوائر فٹ والا, یا پھر 50% 7F کو کر دیں. یہ جی پر ہمارا پہلا آپشن ہے کہ آپ پر اسکوائر فٹ ٹیکس لگا لیں. وی ڈونٹ مائنڈ پیئنگ سم مور ٹیکس, بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا ہیسل آف دی بیوروکریسی آف پاکستان اینڈ دا ٹیکس کلیکٹرز. اور 7E جو ہے وہ ٹیکس آن ڈیڈ انکم, یہ کتنا بڑا ریلیف ہے آپ؟ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ریلیف ہے. یہ بھی فیڈرل شریعت کو, فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے کیا ہے, اور اس کا قانون یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس 2.5 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی ہے, چاہے وہ 1 ہو یا 2 ہو, تو وہ آپ کی اس میں ڈیمڈ انکم گنیں گے رینٹل. ایف بی آر کی ویلیو پہ 5% اور اس پہ 20% ٹیکس ہے. سو یہ ریگریسو ٹیکس تھا. قانون یہ ہے کہ انکم ہوگی تو ٹیکس لگائیں گے نا. میرا ایک پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے, لٹیگیشن میں پڑا ہوا ہے, اس پہ میں کچھ کر نہیں سکتا, اور آپ اس پہ کہہ رہے ہیں ڈیمڈ انکم ہو رہی ہے. سو اچھا, تو وہ انکم پہ ٹیکس نہیں ہو رہا تھا نیچرل, وہ تو ایک ڈیمڈ انکم تھی نا, وہ خیالی انکم تھی اور اس پہ ٹیکس ہو رہا تھا. جی, تو اب یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے ختم کر دیا. اچھا, CGT پہ بھی آپ لوگوں نے پروپوز کیا ہے کچھ؟ جی, ہم نے کیپٹل گین ٹیکس میں کیا ہے کہ صفان صاحب, آپ کے والد صاحب نے ایک پراپرٹی لی, 50 سال آپ رہے وہاں, بڑے ہوئے, 10 لاکھ کی پراپرٹی تھی, 10 کروڑ کی ہو گئی. وہ آپ کا کوئی بزنس تو نہیں تھا نا, تو اس کو ٹیکس نہیں ہونا چاہیے جیسے پہلے تھا. پہلے اگر آپ نے ٹریڈنگ کے لے لی اور 5 سال میں بیچ دی, 6 سال میں بیچ دی, 7 سال میں بیچ دی, تو ٹیکس ہوگا. پر جن کی لانگ ٹائم ہولڈنگ ہے, 25-25, 40-40, 30-30 سال سے ہولڈنگ ہے, دنیا میں کہیں وہ ٹیکس نہیں ہو رہا ہے نا, تو یہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا, لیکن بس میں جو مائنڈ سیٹ ہے اس پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. پہلے ہمیں جو بتایا جاتا ہے گورنمنٹ منسٹرز کی طرف سے کہ یہ بلیک اکانومی ہے, یا ریئل اسٹیٹ آپ کا گالا پیسہ اس میں آ رہا ہے, اور اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. پھر اچانک چینج آف ہارٹ ہے, اور اب وہ اس طرح کے فائنینسنگ آپشنز اور مورگیج آپشنز, اور پھر اس کے بعد ٹیکس رجیم کے اندر ریلیکسیشنز اور سب چیزیں, جو میں نہیں کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے سیکٹر کے ساتھ آگے گرو کرے ایز این انجن آف گروتھ. لیکن یہ سڈن چینج آف ہارٹ کیوں ہوا ہے, کیا ہوا ہے گورنمنٹ کو؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں 3 سال حکومت رہی, اور 3 سال تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ اوور ٹیکس اینڈ اوور ڈاکیومنٹڈ کر. وائی واز دیٹ, کیوں ہو رہا تھا یہ؟ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ جائے گا اور انڈسٹریز لگیں گی تو ہم 5-5.5-6% GDP گروتھ اچیو کریں. مطلب ایز این ایسٹ کلاس وہ ڈسکریج کرنا چاہ رہے تھے. جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. 3 سال میں نتیجہ یہ ہوا کہ ہم 3%, 2.25% اور 3.25% سے GDP اوپر نہیں ہوئی. ہماری واحد انڈسٹری ہے, جب وہ چلتی ہے تو 72 الائڈ انڈسٹریز چلتی ہیں. ہماری واحد انڈسٹری ہے جس میں خریدار ایکسپیکٹڈ پاکستانی یا لوکل پاکستانی, بنانے والا میں یا میرے ساتھ کام کرنے والا میرا سپروائزر یا انجینئر یا مستری پاکستانی, زمین پاکستانی, اور وہ فیکٹریاں جو کام کرتی ہیں سریا سیمنٹ اسٹیل بناتی ہے وہ پاکستانی. سو یہ وہ انڈسٹری ہے, اور 14 ملین مکانوں کا شارٹیج ہے. میں نہیں کہتا, ورلڈ بینک کہتا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ 40 بلین جو ریمیٹنس آتا ہے نا, اس کا 52% ریئل اسٹیٹ, کنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ میں لگتا ہے. سو اب الحمدللہ گورنمنٹ کو یہ ریئلائزیشن ہوا ہے کہ اس انڈسٹری کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے, پرائرٹائز کرنا ہے, اور اس کو چلانا ہے. یہ چلے گا تو روزگار بھی ملے گا, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, یہ چلے گا تو اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, اور یہ چلے گا تو ریونیو کلیکشن ہوگی. اس وقت ہماری الائڈ انڈسٹری 40-50% پروڈکشن کیپیسٹی پہ ہے. یہ اگر کچھ 5 لاکھ مکان بننا شروع ہو جائیں تو یہ 70% پہ ہٹ کرے گی. 70% پہ ہٹ کرے گی تو آپ کو 2 ٹریلین کا ایڈیشنل ٹیکس جمع ہوگا, صرف GST کی صورت میں اور دیگر ٹیکسز کی صورت میں. سو گورنمنٹ کی ون ون سچویشن ہے, اور میرے خیال میں اب یہ فیڈرل گورنمنٹ میں اور خاص طور پہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ریئلائزیشن ہے کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑھانا ہے, فائلوں کے بزنس کو
डिस्करेज करना है। हम भी कहते हैं कि एक्टिविटी बढ़ाएं, बिजनेस बढ़ाएं, और जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं ट्रांसफ़र के, उसको रीजनली कम्पिटिटिव बनाएं। ये जो मेजर्स हैं, इससे ये कैसे इंश्योर किया जाएगा ऑन द गवर्नमेंट साइड के जो ब्लैक एक्टिविटी है, अभी जो आप कह रहे हैं ना कि फाइलों की एक्टिविटी है, वो इससे वो एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखिए, हम तो फाइलों को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम तो करते हैं रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्शन को। लेकिन वो मुस्तफीद हो जाएंगे इससे? मुझे ऐसा लगता है कि आप इंसेंटिवाइज कर देना। आप बोलें कि जो लास्ट हुकूमत में जैसा किया गया था कि जो 6 महीने में प्रोजेक्ट शुरू करेगा उसको ये हम टैक्स रिजीम दे देंगे, जो 6 महीने में प्रोजेक्ट शुरू करेगा उसको हम ये सॉफ्ट लोन्स दे देंगे उसके कस्टमर को। लेकिन डिस्पाइट दैट वो इमरान खान के दौर में जो हुआ, सिंध में फ़ायदा नहीं उठा पाए थे आपके डेवलपर्स। आप लोगों ने खुद आके कहा कि हम लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए। बात यह है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फेडरल गवर्नमेंट में PTI की हुकूमत थी, पर अब तो ये सारे जो भी हुकूमत में हैं दे आर ऑन वन पेज ना। फौजी इस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही है, PMLN भी कर रही है, उसकी कोलिशन पार्टनर पीपल्स पार्टी भी है पंजाब में। अब तो अब कोई ये है ही नहीं कि पॉलिटिकल इशू है। अब तो हम सब ने मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये 62% का जो यूथ बल्ज है, इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए इसमें मिलके काम। लेकिन सर, जो स्टेट लैंड, जो ना क्लास लैंड, और ये जो जिनके ऊपर सर्वे नंबर्स बदल के लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट और ये वो, उसके अंदर भी एक पूरा माफिया एक्टिव है, जो सरकारी सतह पर, ब्यूरोक्रेसी की सतह पर, बिल्डर सतह के ऊपर सब एक्टिव हैं। वो जो पोटेंशियली स्टेट जो लॉस हुआ है उस एक्सचेकर पे, वो तो ठीक है, जो 2 ट्रिलियन हम GST से नहीं कर पा रहे, वो तो टर्न्स अराउंड टू बी ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़। वो तो इतना है कि शायद SIFC अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बजाय यहाँ की ज़मीनें जो बंदर बांटियाँ हुई हैं उसको पकड़ना शुरू कर दे, तो वहाँ से ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ आ सकते हैं। देखिए, NAB के चेयरमैन ने मुझे एक दिन बुलाया और कहा कि बहुत सारी ज़मीनें आपके बिल्डर्स के पास स्टेट की हैं। तो मेरा ये कहना था, अगर स्टेट की ज़मीनें, सिर्फ मेरी 2 रिक्वेस्ट है कि मीडिया ट्रायल नहीं कीजिए, अगर किसी गलत ज़मीन पे बैठा है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए, जब तक डेटरेंट कायम नहीं होगा। देखें, कारोबारी आदमी भी अपॉर्चुनिस्ट होता है ना, वो देखता है यार स्टेट की, मैं मार्केट से लूँ, फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपए गज़, उसको 2 लाख रुपए गज़ पे मिल रही है और 5 साल की पेमेंट मिल रही है, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट क्यों करने दे रहे हैं? आप स्टेट लैंड को ऑक्शन करें। कानून ये कहता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कस्टोडियन है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लैंड का, कि वो 126 गज से ऊपर का लैंड ऑक्शन करेगा। 1947 से आज 2026 हो गया, एक लैंड ऑक्शन नहीं हुआ। कहाँ है मीडिया, कहाँ है तमाम इदारे, कहाँ है गवर्नमेंट सिंध, कहाँ है हमारी जुडिशरी? क्यों कोई एक्शन नहीं लेते? क्यों कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं होता? क्यों? मतलब ये तो कोई ओपन एंड शट केस है ना, जैसे आपने कहा। मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूँ। देखें, अगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन इम्पार्शली होगा तो ही दुनिया इस शहर, इस सूबे, इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर ये मतलब सेलेक्टिव जजमेंट हो गए, ये तो इस तरह नहीं चल सकेगा। तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, उसके साथ मैं प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हसन बशीर साहब चेयरमैन आबाद प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। बशीर साहब, तो बजट के हवाले से एज एन एसेट क्लास रियल एस्टेट के लिए बहुत सी पॉजिटिव उम्मीदें इस वक्त हम कह सकते हैं कि टू सम अप हो सकता है। तो इसमें ये भी है कि फाइनेंस जो मॉर्गेज है उससे पहले कि CGT और 7E 7F जो आपने बताया 236 296 ये तमाम चीज़ें होंगी, तो क्या डेवलपमेंट साइड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका पॉजिटिव? देखिए, इस वक्त पिछले 2-3 साल से शोबे में कोई आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था जी, क्योंकि मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा कि ओवर टैक्सेशन, ओवर डॉक्यूमेंटेशन, जब ये खुलेगा, और देखिए ये मिडल ईस्ट की जो भी मामलात हैं, इससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी डायस्पोरा बाहर है, और वो अब सब लोगों ने रियलाइज़ किया, वेदर ही दे स्टे इन US, UK और यूरोप और मिडल ईस्ट, कि अपने मुल्क में एक घर होना चाहिए। तो हमें उनके लिए ये फैसिलिटी फराहम करनी चाहिए। कराची वाले कराची में लेंगे, लाहौर वाले लाहौर में लेंगे, इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद में लेंगे, बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान में लेंगे। हमें उनकी
انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا ہے. دیکھیں ہمیں ان کے انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا ہے اور ان کے پاس آپشن دینے کہ آپ یہاں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, یہاں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, یہاں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. یہ سارے پیسے انشاءاللہ تعالیٰ فورن کرنسی میں پاکستان میں انویسٹ ہوں گے. بٹ اس کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے پالیسیز اور ایک اور جو چیز میں سمجھتا ہوں ریگولیٹری فریم ورک بھی تو بڑا ضروری ہے. جو یہاں پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کلاس لینڈ اور یہ سب کچھ آکشن نہیں ہوا, جو بھی نہیں ہوا, تو ایٹ دا اسٹیٹ لیول رسپانسبلٹی ہو کوئی. پھر آپ لوگ کمپلین جیسے پہلے بھی کر چکے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, اسٹیبلشمنٹ کو, یہاں پہ ہونے والی کرپشن کے, اس کے بغیر جو انویسٹمنٹ آئے گی وہ پھر کرپشن میں جائے گی ساری. کیا ہوگا؟ نہیں, میں تو آپ کو بول رہا ہوں کہ میں تو اس بات کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں کہ اسپیشل زون بنا دیں اور ان ایکسپیکٹڈ پاکستانیوں کو ڈالر میں فلیٹ خریدنے دیں. پوری کراچی کا جو ساحلی ایک کلفٹن اور ڈی ایچ اے کا ساحلی علاقہ ہے, آپ لوگوں کو الاؤ کریں کہ وہ ڈالر میں پرچیز کریں. فورن ایکسپیکٹڈ پاکستانی ڈالر میں خریدیں. ان کو انشور کریں کہ ان کی زمین پہ یا ان کے فلیٹ پہ قبضہ نہیں ہوگا. اپنے ٹریبیونل بنا لیں. کوئی کرایہ دار قبضہ کرتا ہے 2 مہینے میں فیصلہ کر دیں. اسی طرح وہ اگر سیکنڈری مارکیٹ میں بیچنا چاہیں, فرض کریں مجھے بیچنا چاہتے ہیں, میں بھی ڈالر میں خریدوں. سارے ٹیکسز یہ جنرل مشرف کے دور میں پروجیکٹ آیا تھا ایک سی وی او کے اوپر, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ پھنس گیا لٹیگیشن کے اندر. فورنرز جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اب ایک تو یہ کہ وہ پھنسے ہیں, ایک تو کہ قبضہ کا چکر ہو, دوسرا یہ کہ ان کا ہم تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بعض بلڈرز خود اسٹے لے لیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں جوڈیشل ریفارمز از دی نیڈ آف دا آر. یہ جو لوور کورٹ سے سپریم کورٹ سے ڈسپوزل ٹائم 40 سال کا ہے نا, اس میں کیا ہے, کرمنلز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایماندار آدمی تو پھنس گیا ہے, وہ جا کے اسٹے لے لیتا ہے. کرمنل 2 کروڑ کا وکیل کرتا ہے, وہ جا کے اسٹے لے لیتا ہے اپنی شکل پہ, اور ڈیٹ پر ڈیٹ. جوڈیشل ریفارم کیا, میری ریکویسٹ ہے فیلڈ مارشل صاحب سے بھی اور چیف جسٹس صاحب سے بھی, اتنی کر دیں کہ 3 مہینے میں فیصلہ ہو جائے میرٹ پہ. انسان اپیل فائل کر دے نا, لوگوں کو یہ امید ہوگی کہ یار یہاں انصاف ہے. لیکن آپ سے کچھ ماہ پہلے آپ اپیل کر رہے تھے امن و امان کے حوالے سے کراچی میں, جو جینین کنسرن تھی آپ کی, ہم سب کی, اور ابھی بھی ہے. کیوں آپ نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ آپ شاید پاکستان سے وائنڈ اپ کر دیں اور چلے جائیں, اور آپ جیسے اور بہت سے لوگ, صرف آپ کی انڈسٹری نہیں اور بھی بہت سی انڈسٹریز کے لوگ ہمارے پاس ہیں, انہوں نے بولا کہ تو یہ کچھ ہوا, اس سے فرق پڑا اس اپیل سے؟ جی, لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے. اور دیکھیں جو بھی پاکستان سے باہر گیا, میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, بٹ وہ کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں گیا ہے. آپ نے یہاں مواقع ہی نہیں دیے. اب میں کام کرنا چاہتا ہوں, یہ میرے ممبر سیدھا صاف ستھرا کام کرنا چاہتے ہیں, بتائیے کہاں بغیر پیسے کے اپروول ہوتا ہے؟ آپ بتائیے نا, بغیر پیسے کے کمپلیشن کے ہوتا ہے؟ بیچتے کچھ ہیں, ڈکلیئر کچھ کرنا پڑتا ہے, ٹرانزیکشن کچھ ہوتی ہے, رپورٹ کچھ ہوتی. کیوں ہم قانون کو آسان نہیں بنانا چاہتے؟ کیوں ہم جو ہمارے 1.5 گھنٹے دور دبئی ہے, اس کی پالیسیز ایک سکسیسفل ماڈل ہے نا, اس کو کیوں یہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا, یہ جو ریٹس میں نارملی ایف بی آر ریٹ, ڈی سی ریٹ ہے, یہ بھی آپ نے لکھا تھا فائنانس منسٹر کو ختم کیا جائے, آپ نے لکھا تھا بیفور دا بجٹ ہونا چاہیے. میں تو اس میں بہت کلیئر ہوں کہ آپ اگر ٹرانزیکشن ریٹ پہ لانا چاہتے ہیں نا, رائٹ رپورٹنگ, تو آپ کو پہلے جو ٹرانسفر کے ٹیکسز ہیں اس کو بھی ریجنلی کمپیٹیٹیو بنانا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات, یہ جو پرابلم ہے 50-60 سال کا ہے, تو آپ یہ کریں کہ ایف بی آر ویلیو فرض کریں 100 روپے ہے اور میں ٹرانزیکشن کر رہا ہوں 200 روپے کی, تو مجھے 100 روپے سے ایک ٹیکس پہلے تھا 236 ڈبلیو, کہ وہ جو 100 روپے کا ڈفرینس ہے میرے سے اس سے سوال نہیں پوچھا جائے گا, ریکنسیلیشن, وہ میں ٹیکس بھر دوں گا. لیٹ پیپل ڈکلیئر. یہ اگر 5,000 10,000 ٹرانزیکشن اس شہر اور اس صوبے اور اس ملک میں ہو گئی, 20,000 ٹرانزیکشن, تو اس سے نیچے کوئی ٹرانزیکشن کر ہی نہیں سکے گا, اور پاکستان کی جی ڈی پی کا جو وہ حجم ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. پر میں آپ کو کہوں, اسٹیک ہولڈرز کو ملائیں گے تو ان ڈیسیجنز کی اونرشپ بھی ہوگی اور اس پہ کام بھی ہوگا. اگر ایک 16x16 کے روم میں 16 ٹیمپریچر میں بیٹھ کے بابو ہی فیصلے کرے گا اور ان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا جو ان کی تنخواہ دے رہے ہیں, یعنی ہمارے ٹیکسز ہی تنخواہ دے رہے ہیں نا, تو آئی تھنک وی ول ناٹ ریچ اینی ویئر. دیٹ از وائی last 75 years we have not been able to reach anywhere. لیکن بجٹ سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اس کو ختم کر دیا. ہم نے تو بالکل کہا, آج بھی کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں لیٹس ورک ٹوگیدر. اسلام آباد میں واپس ہو گیا تھا وہ جو وہاں پہ اناملی آئی. دیکھیں اسلام آباد میں تو ابھی بھی کیا, اسلام آباد لاہور میں ویلیویشن 50% ریڈیوس کر دی گئی بعض علاقوں کی. ہم کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے, کوئی حرجہ نہیں. انفارچونیٹلی ابھی تک کراچی میں نہیں کی گئی. ہم نے 2-3 بار لکھا ہے ہمارے چیئرمین ایف بی آر کو, اور شاید کراچی کسی کی پرائورٹی نہیں ہے. کراچی سے صرف ایک ہی کام ہے کہ ٹیکس لینا اور کراچی والوں کو ٹائٹن اپ کرنا.
صحیح. فائنینسنگ کے حوالے سے, مورگیج کے حوالے سے کیا پلانز ہیں, اور کیونکہ بہت بڑا ریلیف کہا جا رہا ہے کہ آنے والا ہے, کیا اس پر ہاؤس ہولڈ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بجٹ؟ دیکھیں بہت اچھی پالیسی اپنا گھر اسکیم اناؤنس کیے گا فیڈرل گورنمنٹ نے, جس میں اپ ٹو 1 کروڑ روپے کا فائنینسنگ فار اے فکس پیریڈ آف 10 ایئر از اویلیبل ایٹ اے ریٹ آف 5%. اچھا. اور وہ ان تمام لوگوں کے لیے اویلیبل ہے جو پہلی بار پاکستان میں خاتون ہو یا مرد ہو اپنا گھر خریدتے ہیں. اس سال جون تک کا ٹارگیٹ ہے کہ 50,000 لون سینکشن کرنے ہیں, اگلی جون تک کا 30 جون تک کا 1 لاکھ, اس کے بعد جون تک کا, یہ ٹوٹل 5 لاکھ لون ہے اور 4 سال میں ڈسبرس کرنے ہیں. کیسے ڈفرینٹ ہے یہ نیا پاکستان والا جو ہاؤسنگ لون؟ جی, نیا پاکستان میں 5% کی جو لمٹ تھی وہ میرے خیال میں 30 یا 40 لاکھ روپے کی تھی. اس ٹائم لمٹ بڑھا کے 1 کروڑ روپے کر دی گئی ہے. سو یہ ایک میرے خیال میں اچھی چیز ہے گورنمنٹ کی. دیکھیں جب تک آپ ہماری نوجوان نسل کو اس ملک سے نہیں جوڑیں گے, ہاؤسنگ از این بیسک ریکوائرمنٹ گارنٹیڈ بائی دی ایز این فنڈامنٹل رائٹ گارنٹیڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن. جب تک ان کی ویلتھ کریشن نہیں کریں گے, آپ ایک چیز لے لیں لون پہ اور 10 سال میں پیسے دیں, آج 1 کروڑ روپے 1.5 کروڑ کی لے لیں, 10 سال میں وہ 4.5 کروڑ روپے کی ہوگی. سو آپ اس ملک سے جڑیں گے, آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ اس ملک میں میرا بھی اپنا ایسٹ. لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے کووڈ کے دنوں میں بھی جب بہت سی اسکیمز آئیں جو فائنینسنگ کی سبسڈائز, اور یہ ریئل اسٹیٹ کے بھی معاملات میں, تو بینکس آر ریلکٹنٹ ٹو بیسکلی فائنینس ایسے لوگوں کو جن کی جو کریڈٹ پروفائل ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, وہ بڑے کارپوریٹس کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں بینک, یہ جو ہمارا کلچر ہے, بینک کمرشل بینک ہے اور بینک ایزی وے آؤٹ دیکھتا ہے. وہ آئدر دیکھتا ہے کہ کارپوریٹ کو فائنانس کرے یا ٹی بلز خرید لے, پی آئی بیز خرید لے, گورنمنٹ کو فائنانس کر دے, وہ سیف ہے نا. ہاویور لاسٹ ٹائم کیا کیا تھا انہوں نے, ایک لمٹ لگا دی تھی بینک پہ 10% کی, کہ آپ ٹوٹل فائنانسنگ کا 10% ہاؤسنگ کو دیں گے ورنہ پینلائزڈ ہوں گے. اس سے بہت پازیٹیو ریئیکشن آیا تھا. ہر بینک کوشش کر رہا تھا کہ ہاؤسنگ کو فائنانس کریں. اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کو فالو کر دیں, سکسیزفل ماڈل ہے, پر فائنانس منسٹر صاحب اورنگزیب صاحب اس پہ تیار نہیں تھے. خیر ہم اس بحث میں نہیں جاتے, اللہ نے ان کو عزت دی ہے, مقام دیا ہے, وہ میرے خیال میں بہتر فیصلہ کریں گے. ہاویور جب تک آپ بینکس کو پابند نہیں کریں گے, میں نے اسٹیٹ بینک سے بھی بات کی پرسوں ایک میٹنگ میں, کہ یو ہیو ٹو پش دا بینکس. آپ ہر جگہ اسٹکرز لگائیں, وہ اسٹینڈیز لگائیں, ایڈورٹائز کریں گورنمنٹ کی اتنی بہترین اسکیم ہے, تاکہ ہر پاکستان کا نوجوان کوشش کرے اس کو اویل کرے. اچھا, اس میں میں نے سنا ہے کہ جو آپ کی انکم ہے وہ فیملی بھی یعنی کمبائن شو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ 1 کروڑ روپے کا لون لیں گے تو آپ کی 1 لاکھ روپے کی قسط ہوگی. 10 سال میں ری پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, 20 سال میں کرنا چاہیں تو اور قسط کم ہو جائے گی, اور آپ کے بلڈ ریلیشن کو کلب کر سکتے ہیں اس کی انکم کو. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ نیکسٹ فائنینشیل جو ایئر ہے, نیکسٹ فسکل ایئر, اس کے اندر بہت سی فائنینسنگ بھی آئے گی, ٹیکس رجیم بھی اچھی ہوگی. تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں, کیا پروجیکٹ کرتے ہیں کہ کیا اس پر دیکھیں پڑے گا؟ لیکویڈیٹی آئے گی مارکیٹ میں. جس کے پاس تیار اپارٹمنٹ ہے, فرض کریں میرے پاس 200 اپارٹمنٹ ہے, 1.5 کروڑ کا ایک ہے. ابھی جو بائنگ پروفائل ہے آپ کی وہ کیا ہے زیادہ تر؟ آپ وہ ہیں فارنر یعنی ریمیٹنسز ہیں زیادہ تر, کیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں میجورٹی تو پاکستانی پرچیز کر رہے ہیں, پر پاکستانی بھی جو پرچیز کر رہے ہیں وہ ایسے ان کے کسی کا بھائی باہر ہے, کسی کا کچھ ہے, تو بہت سارے پیسے باہر سے آ رہے ہیں اس سیکٹر کے لیے. کیونکہ دیکھیں ایوری بڈی وانٹس ٹو بائی اے ہوم ایٹ ہز ہوم پلیس. ایک رسپیکٹ بھی ہوتی ہے اور اللہ نہ کرے فال بیک بھی ہوتا ہے. فال تو یہ تو اسٹیٹ بینک کے فگر ہیں کہ 52% اسی سیکٹر میں جا رہا ہے. ابھی چیئرمین نے آپ نے ایک اور بہت اچھی بات اناؤنس کی کہ نو مور فائل کلچر. بار کوڈڈ فائلز ہوں گی, ایک پلاٹ ایک ہی آدمی کو بکے گا. وی آر فار اٹ. ہم بہت کلیئر ہیں کہ یہ 2 نمبر دیکھیں اچھے برے ہر فیلڈ میں ہیں, آپ کی فیلڈ میں بھی ہے, میری فیلڈ میں بھی ہے. آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ اینجلز ایسوسیشن آف پاکستان. سو ہمارا کام ہے اچھوں کا ہینڈ ہولڈ کر کے آگے لائیں, اور بروں کو بولیں کہ آپ اگر یہ اچھا کام کریں گے تو آپ بھی یہاں کھڑے ہوں گے صف میں, ادروائز یو ول ناٹ بی کاؤنٹڈ امنگ اس. سو چیئرمین نیب کو تو میں بہت لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ وہ تمام یہ اقدامات ایز سون ایز پاسبل کریں, تاکہ جو لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ پلاٹ میں کر رہے ہیں, چاہے وہ مکان میں کر رہے ہیں, چاہے وہ فلیٹ میں کر رہے ہیں, ان کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو. ہم میں سے بھی کوئی غلط آدمی, لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ڈیٹرنس ہے وہ بھی آئے, اور وہ ڈیٹرنس ایسے آئے گی کہ 2-3 کیسز ہوئے ہیں جہاں انہوں نے ریکوری کی ہے اور لوگوں کو واپس کیا رقم. لیکن جب تک جیسے ہم نے دیکھا ایڈن ہاؤسنگ تھا,
وہ ہو گیا ریفرنس فائل ہوا, اس کا پلی بارگین ہو گیا, یا بڑے کیسز ہیں کچھ ایک دو ہوئے, اے ایس ایف اسکیم تھی, لیکن ایک مجموعی طور پہ ایک اچھا تاثر جب ڈیٹرنس کا بنے کہ جی لوٹا ہوا پیسہ واپس کیا نیب نے ایسی صورت میں, تو پھر شاید وہ لوگوں میں ٹرسٹ بنے. دیکھیے میں آپ کو ایک بتاؤں, ڈیٹرنس جب بنے گا جب جوڈیشل ریفارم ہوں گے, اور نیب کے کیس بھی 3 مہینے میں ڈیسائیڈ ہوں گے. یہ ضروری نہیں کہ ہر نیب کا کیس صحیح ہو, غلط بھی آدمی پھنس جاتا ہے نا, بٹ اگر کورٹ ڈسپوزل کرے گا 3 مہینے میں تو دیکھیں ہم سب کے لیے ڈیٹرنس اسپیڈی ٹرائل ہو 3 مہینے, اسپیڈی ٹرائل. ٹھیک. دیکھیں یہ ہم الحمدللہ پچھلے سال جنگ جیتے انڈیا سے, اللہ کا بہت کرم ہوا, افواج پاکستان بہت اچھا لڑی, اور پر وہ 4 دن کی جنگ تھی. یہ جو اکنامک جنگ ہے نا یہ 24 گھنٹے کی ہے, 7 دن کی, 24/7 365. تو ہم اکنامک جنگ میں بہت پیچھے جا رہے ہیں, ہم اپنے ریجن سے بہت پیچھے جا رہے ہیں. ہمیں یہ جنگ بھی جیتنی ہوگی, تبھی ہماری فوجی جنگ بھی مضبوط ہوگی. اس کے اصلی فوائد جب آئیں گے جب ہم اکنامک جنگ جیتیں گے, اور اکنامک جنگ جیتنے کے لیے پاکستان میں جوڈیشل ریفارم کرنا لازمی ہے. اس میں کوئی دو, آپ کی زمین قبضہ ہو جائے آپ کیا کریں گے؟ آپ کورٹ میں جائیں گے 40 سال. میں آپ کا کرایہ دار ہوں, میں نے قبضہ کر لیا, آپ کیا کریں گے؟ آپ کورٹ میں جائیں گے. آپ کی کوئی ڈی جی صاحب آپ کی فائل نہیں کرتے, میں کورٹ میں جاؤں گا, 40 سال فیصلہ نہیں. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, کہاں جائیں گے؟ کورٹ ہی جائیں گے نا شریف آدمی. تو بھائی کورٹ فیصلہ کر دے نا. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کورٹ سٹے دیتا ہے اور فیصلہ نہیں کرتا. ہم سب کی یہ تمام چیف جسٹس سے ریکویسٹ ہے, جو پروونشل چیف جسٹسز ہیں اور پھر فیڈرل سپریم کورٹ کے, کہ یہ ضروری ہے. پاکستان کی بقا کی جنگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کیسز کو ڈیسائیڈ کریں. آج 2 ٹریلین کے ٹیکس کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر کہتے رہتے ہیں کہ پھنسے ہوئے اسٹیز, تو کیوں نہیں کریں نا. میرے 4 سے 6 ٹریلین کی زمینیں پھنسی ہوئی ہیں کیسز میں, جھوٹے کیسز میں. آپ ڈیسائیڈ کریں, وہ اس پہ پروجیکٹس آئیں گے, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, ریونیو ہوگا, امپلائمنٹ ہوگی. کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اچھا بات یہ کہ چلے بجٹ اچھا آ گیا, فائنانس آپ کا بل اچھا ہو گیا, آپ کی رجیم ٹیکس رجیم اچھی ہو گئی, آپ کے فیور میں ہو گئی, فائنانس اسکیم آ گئی, سب ہو گیا, موگیج اویلیبل ہو گیا. سندھ کے حالات تو پھر بھی وہی ہیں نا, یا بدلے ہیں؟ دیکھیں اگر سندھ میں کہیں غلطی ہے تو اس کو بھی صحیح کرنا پڑے گا. ناؤ وی ہیو ٹو ٹیک ڈیفیکلٹ ڈیسیجنز فار دی اکنامک سروائیول آف دس کنٹری. آپ نے اتنی الٹیمیٹمز دی ہیں ابھی تک, تو وی ڈونٹ سی اینی چینج. کیا ابھی بھی کتنے محکموں کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے ایک نقشہ پاس کرانے کے لیے؟ کیا خان صاحب 200 کی اسپیڈ پہ آپ جا رہے ہیں, آپ نے یو ٹرن لینا ہے, تو پہلے وہ 200 سے اسپیڈ 170 پہ آئے گی, 150 170 پہ آئی ہے, یا ابھی 250 150 پہ بھی 150 پہ آ گئی ہے, 150 پہ ہے. لوگوں کو ڈر ہے, بٹ گریجولی دیکھیں آپ 200 کی اسپیڈ پہ ٹرن لیں گے تو گاڑی الٹ جائے گی. ہمیں گاڑی الٹانا نہیں ہے, ہمیں گاڑی تو بیٹھ گئی تھی نا, انجن ہی آپ کا بیٹھ گیا تھا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمیں گاڑی کو طریقے سے ٹرن کر کے, یو ٹرن کر کے اچھے راستے پہ لے کے آنا ہے. سب سے غلطیاں ہوئی جس میں ہماری, معاف کیجیے گا, بزنس کمیونٹی بھی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے, اور دوسرے دیگر لوگ بھی ہیں, پر آج ریکٹیفائی کرنے کا وقت ہے. کیونکہ دیکھیے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ایک بڑی مشہور, ہم نوجوان تھے تو دیکھتے تھے کہ 111 بریگیڈ کبھی پارلیمنٹ میں آ جاتی تھی, کبھی وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں. تو آج وقت ہے کہ یہ 111 بریگیڈ ان لوگوں کے دیوار پھلانگ کے ان کے دفتروں میں گھسے یا گھروں میں گھسے جو پاکستان کا اکنامک سبوٹاج کر رہے ہیں. یہ ملک ہے تو صفان ہم ہیں, یہ ملک کو جو نقصان پہنچائے گا ان سب کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہوگا, بھلے وہ کوئی بھی ہو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہ جو بنیان المسوس یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار, یہ پورے نیشن کو بننی پڑے گی. دیکھیے کرپشن کے خلاف, جی دیکھیں یہ اب ٹالرنس بہت ہو گیا, اب یہ نہیں ٹالریٹ ہوگا. یہ آپ کے پاس 26 کروڑ کی پبلک ہے, 62% نوجوان ہیں, یہ اس ملک کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. لیکن جب تک وہ سسٹم میں موجود ہیں, وہ بلیک شیپس, چاہے وہ میڈیا میں, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا, میڈیا میں ہوں گے تو بلڈر میں ہیں, تو وہ بیوروکریسی میں تو بیوروکریسی میں ہے, وہ سسٹم تو وہی چل رہا ہے نا سندھ کا. مستفید ہونے والے سسٹم سے وہی لوگ ہیں, سسٹم بھی موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ جیسے 111 بریگیڈ وہاں جاتی تھی نا, آج یہ وقت ہے کہ یہ 111 بریگیڈ ہر اس آدمی کے یہاں جائے, ہر اس آدمی کے دفتر میں جائے جو اس ملک کا اکنامک سبوٹاج کرنے میں ایک رول پلے کر رہا ہے. ویدر اٹ از می, پہلے میں اپنا گلا آفر کرتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ہمارا ملک ہے, مجھے بتائیے نا, ہم یہاں عزت سے رہ سکتے ہیں, رہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. چند لوگوں نے اس ملک کو اس نہج پہ مس مینج کر کے, کرپشن کر کے پہنچا دیا ہے کہ آج بیشتر عوام بدزن ہوئی ہوئی ہے. ان کی ریچ سے بجلی باہر ہو گئی ہے,
پانی باہر ہو گئی ہے, گیس باہر ہو گیا. ابھی آئی پی پی کے دیکھیں جنرل سرفراز نے SIFC نے کام بہت اچھا کیا اور ری نیگوشیٹ کیے کانٹریکٹ, ہاویور اور ریٹ بھی کم ہوئے. ہاویور صفان, جن لوگوں نے وہ کانٹریکٹ بنائے تھے, جن لوگوں نے ایز این بیوروکریسی سائن کیے تھے, وٹنس کیے تھے, ان کو بھی تو لٹکائے نا, ان کی بھی تو انکوائریاں کھولے نا. وہ فری میں کیے تھے ان لوگوں نے. دیکھیں ہمیں کرنا پڑے گا فیصلہ. اچھا اسے میں لاسٹ کی مجھے بتا دیں کہ بجٹ میں, کیونکہ ہم یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب ٹیکس ریجیم, جو پرچیز پاور ہے, پرچیزنگ پاور ہے ریل اسٹیٹ کے شعبے میں, جو آپ کے پروجیکٹس ہیں وہ کتنی ڈیٹوریٹ ہوئی ہے اوور دی ایئرز, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام اقدامات قابل ہوں گے اس کو واپس لانے میں؟ دیکھیں دیز آر دا فیو اسٹیپس, اور جیسے ایکٹیویٹی بڑھے گی نا تو لوگوں کے جیبوں میں پیسے جائیں گے. جب لوگوں کے جیبوں میں پیسے جائیں گے تو وہ خرچہ کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہم 5 لاکھ مکان بنائیں گے, تو سب کہیں نہ کہیں مستری کو بھی پیسے ملیں گے, کانٹریکٹر کو بھی پیسے ملیں گے, سپروائزر کو بھی ملیں گے, کنسلٹنٹ کو بھی ملیں گے, ہم کو بھی ملیں گے. اکنامک وہ سائیکل ہوتا ہے. سو ایونچولی آپ کو اگر لوگوں کے جیب میں پیسے ڈالنے ہیں تبھی یہ کام ہوگا. آپ اگر نیشن کو بھوکا رکھیں گے, اس کا پیٹ خالی ہوگا, تو کہاں سے گھر لے گا؟ وہ مجبور ہے کہ کچی آبادی, سلمز, ایلیگل اناتھرائز مکان پورشن میں کرائے پہ جا کے رہے. اور ان کراچی جیسا علاقہ اٹس سسمک زون میں ہے. اللہ نہ کرے ان کیس آف اے نیچرل ڈیزاسٹر دیز آر گوئنگ ٹو فال لائک پیک آف کارڈز. میں کہتا ہوں آج بھی ان افسران کے خلاف کرمنل کیس کریں, ان لوگوں کے خلاف کرمنل کیس کریں جو اس ایلیگل اناتھرائز ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہیں. یہ نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے بہت نقصان ہوگا ایز اے نیشن ہمارا. صحیح. لیٹس سی کے بجٹ میں کیا اناؤنس ہوتا ہے بشیر صاحب, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ مثبت جو توقعات ہیں ریل اسٹیٹ کے شعبے کی پوری ہوں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. بشیر صاحب چیئرمین آباد کی آپ نے گفتگو سنی. بہت سے اہم معاملات کے اوپر بجٹ کی توقعات, تحفظات اور بجٹ کے حوالے سے خاص طور پر جو فائنانس بل میں کیا ریل اسٹیٹ کا شعبہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے, ہاؤسنگ سیکٹر کا ایکسپیکٹ کر رہا ہے, ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ایونز نیکسٹ. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.